السلام علیکم۔ آج ہم ایک بہت ہی مشہور گانے تیرا قصور کے الفاظ میں گہرائی تک اتریں گے۔ یہ گیت ٹوٹنے، الزام تراشی اور محبت میں آپ کہہ لیں ہار مان لینے کے ملے جلے جذبات کو بیان کرتا ہے۔ تو آئیے ان الفاظ کے پیچھے چھپی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ گانے میں جو بنیادی سوال بار بار ابھرتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ بھائی تیرا قصور تھا یا میرا قصور؟ جی مگر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پر ٹوٹا تو دل ہے تیرے پیار میں۔ تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ یہ بول محبت، درد اور پھر آخر میں ایک طرح کی قبولیت کے کن پہلوؤں کو چھوتے ہیں۔ اور یہ سفر ایک خاموشی سے شروع ہوتا ہے نا۔ بالکل بالکل، گانے کی ابتدا میں نا ایک بہت دبی ہوئی سی تکلیف محسوس ہوتی ہے، جیسے وہ مصرع ہے، شکایتیں کبھی نہ کی، لبوں پہ سوال تھے۔ مطلب جو کہنا تھا وہ کہا نہیں گیا، بس ایک سوال بن کے رہ گیا۔ اور پھر وہ محبوب کے دیے گئے ستم سہنے کا ذکر، سہے گئے ستم تیرے دیوانے ہم کمال تھے۔ اچھا، یہاں ایک ایسے عاشق کی تصویر بنتی ہے جو یوں سمجھیے خاموشی سے سب سہ گیا، شاید اپنی تکلیف کو بھی ایک کمال سمجھتا رہا۔ ہاں، یہ چپ رہ کر سہنے والی بات تو کافی عام ہے، ہم دیکھتے ہیں ایسا۔ لیکن پھر اچانک لگتا ہے جیسے ایک موڑ آ گیا، ایک مایوسی چھا گئی اور راستے الگ کرنے کا فیصلہ سنایا جا رہا ہے۔ جاؤ چھوڑ کے مجھے تم میرے حال پہ۔ جی جی، یہ اس شروع والی خاموشی اور برداشت سے کتنا الگ ہے۔ یہاں آ کر لگتا ہے کہ بس اب حد ہو گئی۔ صحیح، یہ جو تضاد ہے نا، یہی اس گیت کو میرے خیال میں زیادہ دلچسپ بناتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے، یہ واقعی غور طلب نکتہ ہے، خاص طور پر جب ہم اس مرکزی خیال پر آتے ہیں کہ دیکھیں قصور کس کا تھا، یہ تو غیر یقینی ہے، مگر دل کا ٹوٹنا وہ ایک حقیقت ہے، وہ ہو چکا، اور اسی ٹوٹی ہوئی کیفیت میں ایک عجیب سی قبولیت بھی نظر آتی ہے۔ اچھا، جی، جیسے وہ کہتے ہیں سب ہے قبول سر جھکا کے منظور، گر تمہاری خوشی ہے میری ہار میں۔ ہاں یہ لائن تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ واقعی محبت کی قربانی ہے، یا شاید حالات کے سامنے ایک مکمل بے بسی، یا پھر درد سے بچنے کا ایک طریقہ کہ چلو ہار ہی مان لو۔ اور پھر وہ ماضی کی یادیں ہیں، وہ تو اس درد کو اور بھی بڑھا دیتی ہیں نا۔ او بالکل، وہ قریبی لمحات جو تھے، سینے سے لگ کر روئے، باہوں میں ہماری ہی سوئے، جی، اور وہ ساتھ گزارے پل، بارشوں میں بھیگے میرے ساتھ۔ یہ سب جب یاد آتا ہوگا تو حال کی تکلیف تو اور گہری ہو جاتی ہوگی۔ یقیناً۔ اور پھر وہ کڑوا سوال کہ اگر انجام یہی تھا، اگر چھوڑنا ہی تھا تو پھر اتنا قریب کیوں آئے؟ چھوڑنے کو تھاما میرا ہاتھ کیوں، تم بتاؤ نا۔ صحیح، یہ سوال جو ہے وہ دھوکے کے احساس کو بہت شدت سے سامنے لاتا ہے۔ یقیناً وہ ماضی کی مٹھاس جو ہے وہ حال کی کڑواہٹ کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے۔ اور پھر گانے کا اختتام دیکھیں تو وہ ایک مکمل علیحدگی کا عزم ہے، جیسے خود کو بالکل مٹا دینے کا ارادہ ہو۔ ہاں، وہ بہت ختمی لگتا ہے۔ جی، الفاظ جیسے جیتے جی ہم مر جائیں گے، نہ مڑ کے کبھی آئیں گے، اور نہ لیں گے نام تمہارا، دنیا سے گزر جائیں گے، مطلب بالکل تعلق ختم۔ لیکن جو بات شاید سب سے زیادہ اثر کرتی ہے وہ یہ رویہ ہے، اس سے پہلے تم ہمیں گراؤ ہم خود ہی اتر جائیں گے۔ اچھا، یہ ایک طرح سے جی، یہ جیسے غیر فعال قبولیت سے نکل کر خود فعال طور پر راستے سے ہٹ جانا ہے، جیسے اپنی بچی کھچی عزت نفس کو بچانے کی ایک آخری کوشش ہو۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ان بولوں کا سفر خاموش دکھ سہنے سے شروع ہوتا ہے، پھر الزام کی کشمکش میں الجھتا ہے، جی بے وفائی کی وہ چپتی ہوئی یادیں آتی ہیں، جی، اور آخر میں ایک مکمل علیحدگی اور دوسرے کی خوشی میں اپنی شکست کو قبول کرنے تک پہنچتا ہے۔ بالکل مگر وہ جو پہلا سوال تھا وہ پھر بھی وہیں کا وہیں رہتا ہے، قصور کس کا تھا؟ جی بالکل، یہ الفاظ الزام تراشی اور درد کو قبول کرنے کے بیچ کی جو اندرونی جنگ ہے اس سے بہت خوبی سے دکھاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بڑا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، شاید سننے والوں کے لیے بھی سوچنے کا ایک نقطہ، ضرور۔ کہ کیا دل ٹوٹنے کے بعد یہ طے کرنا کہ قصور کس کا تھا، یہ واقعی سنبھلنے میں کوئی مدد کرتا ہے؟ یا اصل بات یہ ہے کہ دل تو ٹوٹ چکا ہے، اور اس حقیقت کو قبول کر لینا بنا اس بات میں الجھے کہ قصور کس کا تھا، شاید یہی آگے بڑھنے کا اصل راستہ ہے۔